کیا اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ یہ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں ملائکہ کہتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے بیوی اور بچے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیوی ہے اور نہ ہی بچہ ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، ہم ان کو ایسے باغات کے اندر داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے زیادہ باتوں کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے تعلق سے جو باتیں بتائی ہیں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ عقیدہ ایک بنیادی چیز ہے، جس کا عقیدہ صحیح اور درست ہوگا وہی مسلمان کہلائے گا، اسی کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا اور وہی جنت میں داخل ہوگا۔ لہذا عقیدے کو صحیح اور درست کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان تمام باتوں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمیع بھائی، میرے چند سوالات ہیں عقیدے کے تعلق سے، اگر آپ ان کا جواب دیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور میں ایک طالب ہوں اور مجھے ان باتوں کا ظاہر سا بات ہے کہ علم ہوگا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل خان صاحب، آپ کے سوالوں کا جواب انشاءاللہ میں دینے کی کوشش کروں گا۔ ہمارا رب کون ہے؟ جی بے شک ہمارا رب اللہ ہے۔ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا۔ کیا ساری دنیا کے لوگوں کو تنہا اللہ نے پیدا کیا؟ جی ہاں، پورے دنیا کے لوگوں کو تنہا اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ کیا یہ دنیا خود بخود بن گئی؟ نہیں خان صاحب، یہ دنیا خود بخود نہیں بنی، اس کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ یہ آسمان، زمین اور اونچے اونچے پہاڑ اور دریا، ستارے، سیارے، ان سب چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ بڑے بڑے دریا، سب کو اللہ رب العزت نے ہی بنایا۔ اللہ تعالی کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کیا اللہ تعالی کے بیوی اور بچے ہیں؟ کیا اللہ تعالی کی کسی سے رشتہ داری ہے؟ اللہ تعالی کا نہ کوئی بیوی ہے اور نہ ہی بچہ ہے۔ جی نہیں، اللہ تعالی
تمام رشتوں سے پاک ہے، اس کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اور ہاں، کیا اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح شکل و صورت رکھتا ہے؟ اللہ رب العزت شکل و صورت سے پاک ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا نہ ہی ماں ہے اور نہ ہی باپ۔ کیا اللہ تعالیٰ کھاتا پیتا اور سوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے۔ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو اور پوری دنیا کو روزی کون دیتا ہے؟ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو اور تمام دنیا کے لوگوں کو، تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت روزی دیتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، کوئی پارٹنر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں۔ جی، عزت، ذلت، موت، زندگی کون دیتا ہے؟ عزت، ذلت، زندگی، موت اللہ دیتا ہے۔ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ ہمیں صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ کیا اللہ تعالی ہر بات سنتا ہے اور ہر چیز جانتا ہے؟ جی، اللہ تعالی ہر بات سنتا ہے اور ہر چیز دیکھتا ہے۔ یہ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ تعالی کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں ملائکہ کہتے ہیں۔ کیا فرشتے کھانے پینے کے محتاج ہیں؟ فرشتے کھانے پینے کے محتاج نہیں۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو کیا طاقت دے رکھی ہے؟ فرشتوں کو اللہ تعالی نے مشکل کاموں کے کرنے کی طاقت دے رکھی ہے۔ سمیع بھائی یہ بتائیں، فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتے بے شمار ہیں، ان کی تعداد اللہ تعالی کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ کیا فرشتے اللہ تعالی کی نافرمانی کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں؟ فرشتے اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے۔ 4 مشہور فرشتوں کے نام بتائیں۔ 4 مشہور فرشتے: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور پیغامات رسولوں کو پہنچاتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے اور مخلوقات کی روزی پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ اور جناب وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام لوگوں کا روح نکالتے ہیں، جان نکالتے ہیں، جنہیں ملک الموت کہتے ہیں۔ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ اور اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اور آفتوں بلاؤں سے حفاظت کرنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ اور آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت کرنے والے فرشتوں کو حفظہ کہتے ہیں۔ اور قبر کے اندر جو سوال کرتے ہیں ان فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے کتابیں کیوں نازل فرمائی؟ اللہ تعالی نے
کتابیں انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں کتنی ہیں؟ چھوٹی بڑی بہت ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی چھوٹی اور بڑی کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی کتابوں کو صحیفہ کہتے ہیں اور بڑی کتابوں کو کتاب کہتے ہیں۔ 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام بتائیں پلیز۔ اللہ رب العزت کی 4 مشہور کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہے۔ تو نیکسٹ کوسچن از دیٹ توریت کس نبی پر نازل ہوئی؟ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور کس نبی پر نازل ہوئی؟ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور انجیل کس نبی پر نازل ہوئی؟ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوئی؟ اور قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ صحیفے کن پیغمبروں پر یا نبی پر نازل ہوئے؟ صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام پر، ادریس علیہ السلام پر اور دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئی۔ آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب وہ قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، اللہ کا آخری کلام قرآن ہے۔ قیامت تک کس کتاب پر عمل کرنا ضروری ہے؟ قیامت تک قرآن مجید پر ہی عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں کیا ایمان رکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ ان کو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ سب سے آخر میں کون سی کتاب نازل ہوئی؟ سب سے آخر میں نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی ہے۔ سو فائنل اینڈ لاسٹ کوسچن، کیا قرآن کے اندر کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔